أبا عبد الله يا أبا عبد الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھے محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات صلوات پڑھے محمد و آل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر اس فرش عزا پہ جمع ہوئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ کربلا ایک واقعے کا نام نہیں ہے، کربلا ایک تحریک کا نام ہے، کربلا ایک تہذیب کا نام ہے، کربلا ایک خاص طرز زندگی گزارنے کا نام ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کربلا کو صرف ایک افسوسناک، اندوہناک، المناک واقعے کی صورت میں دیکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں
جو کربلا کے واقعے سے اپنی نسلوں کو پروان چڑھاتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو کربلا کے واقعے کو ریولیشن میں بدلتے ہیں، ایک تہذیب، ایک تمدن، ایک کلچر بنا دیتے ہیں۔ تو وہ قومیں کامیاب ہوئیں جنہوں نے کربلا سے کچھ سیکھا، لبنان کے شیعہ ہوں یا ایران کے شیعہ ہوں، انہوں نے کربلا سے درس سیکھا اور وقت کے ظالموں کا مقابلہ کرنا سیکھا۔ خدا نے ان کو دنیا میں بھی عزت دی ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے۔ اسی طرح پاکستان میں پارا چنار کے شیعہ آپ دیکھیں گے، انہوں نے واقع کربلا سے سیکھا اور یہ سمجھا کہ اپنے حق سے شیعہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ اصولوں کے لیے لڑنا، اصولوں کے لیے جان دینا، اصولوں کے لیے اپنا مال قربان کرنا، اصول کے لیے اپنی نسلوں کو قربان کرنا، یہ کربلا نے سکھایا۔ کہ امام نے فرمایا جب بات اصل کی آ جائے تو یہ مت دیکھنا تیری نسلیں کیا ہیں، جب بات اصل کی آ جائے تو اصغر بھی قربان کر دیا جاتا ہے، اکبر بھی قربان کر دیا جاتا ہے۔ ماؤں بہنوں کو ساتھ لے گئے صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ جنگ ایک واقعے کی جنگ نہیں ہے، حسین ایک تہذیب کی بنیاد رکھ کے جا رہے تھے، کیونکہ معاشرہ اتنا مردہ ہو چکا تھا کہ معاشرے میں ظلم ہو، معاشرے میں قتل ہو، لیکن لوگ خاموش بیٹھے رہے، یہ ایک مردہ معاشرے کی نشانی ہے۔ تو مردہ ضمیروں کو زندہ کرنے کا نام حسینیت ہے کہ تمہاری زبانوں میں یہ طاقت ہونی چاہیے کہ ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرو۔ جب تمہارا حق تجھ سے چھینا جائے، اس حق کے لیے آواز بلند کرنا یہ پوری تہذیب ہے جو اہل بیت نے بنیاد رکھی، جس کی ابتدا کربلا ہے اور جس کی انتہا ظہور امام زمانہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ امام کا ظہور تب تک نہیں ہوگا جب تک یہ تہذیب کربلا گلی گلی اور کوچہ کوچہ پھیل نہیں جاتی۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ صرف 10 دن کربلا منائیں، 10 دن میں آپ کو ٹریننگ ملتی ہے، 2 مہینے میں ٹریننگ ملتی ہے تاکہ پورا سال تمہارا اس تہذیب کے سائے میں گزارا جائے۔ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت کی نیند میں سو جاؤ، پھر محرم کا چاند نظر آتا ہے، پھر وجود کو بیدار کر دیا جاتا ہے۔ واللہ اگر کربلا نہ ہوتی، یہ بیداری شیعوں میں نہ ہوتی۔ تبھی میں نے بارہا کہا، امام خمینی کہتے ہیں اگر محرم اور سفر نہ ہوتا تو اسلام نہ ہوتا۔ میں آج کہوں اگر محرم اور سفر نہ ہوتا تو شیعت کا وجود نہ ہوتا۔ اگر ہمارے وجود کو بقا ملی تو کربلا سے ملی۔ اب میں نے عرض کیا کہ اہل بیت کی زندگی کے 3 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو ان کی زندگی کا یہ ہے، ان کے معجزات، ان کی کرامات، ان کا علم، ان کی عصمت۔ اب یہ چیزیں ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ مثلا میں معصوم نہیں بن سکتا، میں امام نہیں بن سکتا، میں نبی نہیں بن سکتا، میں صاحب وحی پروردگار عالم نہیں بن سکتا۔ تو پہلا پہلو جو ان کی ذاتی فضائل کا پہلو ہے، اس کا پریکٹیکلی میری زندگی میں زیادہ دخل نہیں ہے۔ دوسرا پہلو اہل بیت کی زندگی کا یہ ہے، کس طرح کے گھروں میں رہتے تھے، کس طرح کے برتنوں میں پانی پیتے تھے، کس طرح کے کپڑے پہنتے تھے، کون سی سواریاں استعمال کرتے تھے۔ کہ آپ دیکھتے ہیں بعض مسلمانوں کے خطیب گھنٹہ گھنٹہ ان باتوں پہ لگا دیتے ہیں کہ زلفیں کیسی تھیں، چہرہ کیسا تھا، بدن کی شناخت کیسی تھی، ان چیزوں پہ لگا دیتے ہیں۔ حالانکہ پریکٹیکلی نبی کا گدھا کیسا تھا یا نبی کا گھوڑا کیسا تھا، اس سے میری زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نبی کس برتن میں پانی پیتے تھے، اگر حکم دیا ہے کہ تم یہ کرو یہ الگ بات ہے، لیکن اس زمانے میں کچے گھر تھے، آج لوگ فلیٹوں میں رہتے ہیں۔ اب کل یہ بولے نبی کچے گھروں میں رہتے تھے لہذا ہم بھی کچے گھروں میں رہنا شروع کر دیں گے، تو اس چیزوں سے ہمارا اتنا لینا دینا نہیں ہے۔ اس زمانے میں اپنے حساب کی ترقی سے کپڑے پہنے جاتے تھے، آج اپنے حساب سے کپڑے پہنے جا رہے ہیں۔ تیسرا پہلو اہل بیت اور انبیاء اور اولیاء کی زندگی کا جو اصول انہوں نے بتائے، مثلا اصول بتا دیا کہ لباس پہنو، اصل یہ ہے کہ لباس سے حیا ہونا چاہیے، لباس پہنو، اصل یہ ہے کہ لباس
لباس عفت ہونا چاہیے. یہ نہیں کہا کہ عورتیں گھروں سے نہ نکلیں، لیکن اصل یہ ہے کہ محرم کے ساتھ نکلیں. اصل یہ ہے کہ اپنے چہروں پہ اپنا وہ آرائش اور زینت نہ کریں جب ایسی محفلوں میں جاتی ہیں. جوانوں کے لیے بھی یہی چیزیں بتائیں تو اہل بیت نے کیا بتا دیا؟ اصل بتا دیا. ان اصولوں کو سیکھنے سے، کیونکہ یہ پریکٹیکل ہے، میں اپنی زندگی میں اپنا سکتا ہوں. اگر آپ مولا علی کی فضیلت کی تعریف کسی کے سامنے بھی کرو گے، وہ بندہ بہبہ کہے گا، بخن بخن کہے گا. ہاں بھائی نبی کے صحابی ہیں، ہاں بھائی نبی کے داماد ہیں، ہر بندہ تعریف کرے گا. آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، رمضان کے ٹی وی ٹاک شوز ہوتے ہیں، یا ماہ مبارک رمضان ہو یا محرم ہو، اس میں شیعہ مولانا بھی بیٹھے ہیں، دوسرے مکاتب کے مولانا بھی بیٹھتے ہیں. جب بات فضائل کی آتی ہے سارے ایک ہو جاتے ہیں. لگتا ایسے ہے کہ سارے کے سارے شیعہ ہیں، لیکن جیسے بات فرمان کی آتی ہے سارے الگ الگ ہو جاتے ہیں. ہر بندہ اپنا راستہ اختیار کر لیتا ہے. تو فضائل پہ تو سارے جمع ہو سکتے ہیں. اصل بات ہے فرامین علی ابن ابی طالب کی. مثلا آپ کسی شرابی کو، کسی گنہگار کو کسی ایسے مولانا کی مجلس میں لے جاؤ جو اہل بیت کے فرامین بتاتا ہے، اور آپ لا کے اس کو اسٹیج پہ بٹھا دو اور مولانا صاحب شراب کے خلاف پڑھنا شروع کر دیں، تو وہ تو یہی سمجھے گا کہ ساری مجلس کس پہ پڑھی جا رہی ہے؟ میرے اوپر پڑھی جا رہی ہے. اگر آپ کسی سنگر کو جو بولتا ہے کہ میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں، وہ کسی ایسی مجلس میں آ جائے جس میں اہل بیت کے فرامین بیان کر دیے جائے، جس میں نبی کے فرامین بیان کر دیے جائیں، تو وہ کبھی ایسی مجلس میں نہیں جائے گا. اسے کون سی مجلس پسند ہے؟ جس مجلس میں ذات کی فضیلت تو بیان کی جائے پر اس ذات کے فرامین بیان نہ کیے جائیں، کیونکہ فرامین سے ڈائریکٹ ہماری زندگی کا تعلق ہے، فرامین سے ڈائریکٹ ہم ریفلیکٹ ہوتے ہیں. لہذا لوگ فرامین کو پسند کرنا بہت کم پسند کرتے ہیں. لیکن اگر ذات کی تعریف کی جائے، اب ذات خدا کی تعریف آپ کسی بھی چینل پہ کریں، جتنی ایکٹریس بیٹھی ہوتی ہیں، اینکر نما ایکٹریس کو لایا جاتا ہے، اب اللہ کی تعریف کرتی ہیں. بھئی اللہ جبار ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رازق ہے، اللہ سخی ہے، اللہ شکور ہے. سب کہیں گے ماشاءاللہ اللہ کریم ہے. ہاں بھئی اللہ کریم ہے تو وہ خوش بھی ہوں گے، اللہ کی تعریف ہوگی. لیکن وہیں پہ یہ بولا جائے کہ خدا نے کہا کہ حجاب واجب ہے، خدا نے کہا کہ بے حجابوں کو ان کو عذاب کر دیا جائے گا، وہ سارے ایکٹر شو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. کیونکہ جب فرامین کی بات آئے گی تو اللہ کا فرمان بھی کسی کو اچھا نہیں لگتا، لیکن اللہ کی تعریف کی بات آ جائے تو ہر بندہ اللہ کی تعریفیں کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو تیسرا پہلو جو اہل بیت کی زندگی کا ہے وہ اصولوں کا پہلو ہے. اگر اصول یہ اہل بیت ہماری زندگی میں آ گئے تب جا کے ہم سلمان بنتے ہیں، تب جا کے میثم تمار بنتے ہیں، تب ہمارے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے ایک قوم کو بلند کرنے کی، ایک قوم کے اندر جذبہ بلند کرنے کی. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اب یہ چیز پیدا کی امام خمینی نے ایرانی قوم میں، یہ چیز پیدا کی لبنان کے علماء نے اپنے جوانوں کے سینوں میں، یہ چیز پیدا کی عراق میں آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے کہ قوموں کے اندر اہل بیت کے اصولوں کو پروان چڑھایا جائے. آپ ذات کی تعریف کرتے رہو، تعریف کرنے میں کسی کا کچھ بھی نہیں جاتا، ہر بندہ خوش ہوتا ہے. اب اللہ کی تعریف ہوگی پاکستان کا ہر مسلمان خوش ہوگا. لیکن جیسے یہ بات آئے گی شراب حرام ہے، سیاستدان پتلی گلی پکڑ لیں گے، شراب حرام ہے، عیاش لوگ پتلی گلی پکڑ لیں گے. جیسے یہ بات ہوگی کہ ربا حرام ہے اور اس قدر حرام ہے جیسے کسی نے اپنے محرم کے ساتھ خانہ خدا میں 70 مرتبہ زنا کی، اب یہ سنے گا بندہ پتلی گلی پکڑ لے گا. تو اصل بات فرامین کی ہے، اصل بات اصول کی ہے. مسلم معاشرہ اگر اسلام کے اصولوں پہ نہ چلے اس معاشرے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ لاکھ حکومتیں بنا دو، لاکھ نام اسلامی رکھ دو، لیکن اگر اس میں اسلامی اقدار نہیں ہے، اس میں قرآن کے فرامین کی پابندیاں نہیں ہے، اس معاشرے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہی جنگ امام حسین تھی کہ حسینی لشکر میں اسلام کے اصول تھے، یزیدی لشکر مسلمان تو تھا پر اسلامی اصولوں کا پابند نہیں تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہم نے عرض کیا ایک اصول امام اور اہل بیت اور رسول خدا اور انبیاء اور اولیاء کی زندگی کا یہ تھا کہ ان کے وجود میں پروردگار عالم کا خوف پایا جاتا تھا. آج ہر مسلمان بولتا ہے میں اللہ کو پسند بھی کرتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، لیکن جہاں جہاں لفظ مومن ہے وہاں وہاں لفظ تقوی ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. تیری مجلس قبول ہوگی اگر تو صاحب تقوی ہے، تیری نماز قبول ہوگی اگر تو صاحب تقوی ہے.
تیرا روزہ قبول ہوگا اگر تو صاحب تقوی ہے۔ یا رسول اللہ یہ تقوی کیا ہے؟ مولا علی یہ تقوی کیا ہے؟ کہ تقوی کا مطلب کیا تمہارے وجود میں خوف پروردگار عالم ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے میں غم امام حسین رکھتا ہوں۔ کئی ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں بھائی ہم بھی غم امام حسین رکھتے ہیں۔ تو ہم نے کہا غم رکھتے ہو تو تم کہہ رہے ہو کہ غم رکھتے ہو، مجھے کیسے پتا چلے کہ تو غم رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ غم رکھنے کی علامتیں ہوتی ہیں۔ اگر تیرے وجود میں غم اہل بیت ہے تو آنکھوں میں آنسو بھی آنے چاہیے۔ آپ کا دوست بولے آپ کی شادی میں آئے، بولے بھائی میں آپ کی شادی میں آ کے بڑا خوش ہوں لیکن چہرے پہ غصے کے آثار ہوں، تو آپ کیا بولو گے؟ اگر خوش ہو تو چہرے پہ خوشی کی نشانی بھی تو ہونی چاہیے نا۔ بندہ غمگین ہو تو غم کا اثر، بندہ خوش ہو تو مسکراہٹ، بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو چہرے پہ لالی آتی ہے۔ اسی طرح اہل بیت فرماتے ہیں اگر تمہارے وجود میں خوف خدا ہے تو اس خوف کی 5 نشانیاں ہیں۔ جب تک یہ نشانیاں تیرے وجود میں ظاہر نہیں ہوتی تب تک تو خوف خدا رکھنے والا نہیں ہے۔ کل میں نے 2 نشانیاں بتائیں۔ پہلی نشانی خوف پروردگار عالم کی کہ جو بندہ اللہ کا خوف رکھتا ہے وہ خدا کو ناظر مانتا ہے۔ جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اور نظارہ صرف عوام کے سامنے نہیں، سرن و علانیہ، تنہائی میں جائے تو تب بھی اللہ ناظر ہو، لوگوں کے بیچ میں ہو تو تب بھی اللہ ناظر ہو۔ کہ اگر خوف خدا ہے تو خدا کو ناظر مانو، اگر تو ناظر نہیں مانتا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پروردگار عالم کو ناظر مانتے ہیں کہ واقعاً خدا دیکھ رہا ہے؟ کل میں نے بولا نا امام حسین کو کہا کہ مولا میں گناہ کرنا نہیں چاہتا، امام نے کہا ایسی جگہ جا جہاں تجھے خدا نہ دیکھے پھر جا کے گناہ کر۔ کہ مولا کائنات میں تو ایسی کوئی جگہ ہے ہی نہیں، تو کہا پھر تو گناہ کیوں کرتا ہے؟ مطلب باور ہے، ایمان ہے کہ اللہ ہے، لیکن یقین کی منزل پہ نہیں پہنچا کہ ہر جگہ پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے۔ دعا عرفہ میں مولا فرماتا ہے خدا حسین تیری عبادت ایسے کرتے ہیں جیسے حسین تجھے دیکھ رہا ہے، کانی اراک، جیسے حسین ابن علی تجھے دیکھ رہے ہیں۔ اب سر میں عبادت کیسے ہوتی ہے؟ خوف پروردگار عالم کہ بندہ اگر خدا کا خوف رکھتا ہے تو یہ نہیں کہ صرف نماز و روزہ، بعض اوقات اتنے حساس معاملات ہوتے ہیں کہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس معاملے کی وجہ سے خدا نے یہ نعمت مجھ سے کیا لی ہے، چھین لی ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم کا ایک بہت بڑا عابد و زاہد کہتا ہے مجھے نمازوں میں لذت ملتی تھی جب پڑھتا تھا، اللہ کی دربار میں جب راز و نیاز کرتا تھا تو بڑی لذت ملتی تھی، لیکن اچانک سے وہ عبادت کا مزہ میری نمازوں سے ختم ہو گیا۔ اس پر بھی انسان کو پریشان ہونا چاہیے کہ 10 دن میں نماز پڑھ رہا تھا بڑے سکون سے، اطمینان سے، لیکن اچانک نماز سے وہ لذت ختم ہو جائے، وہ سکون ختم ہو جائے۔ کہ پہلے اللہ کی مناجات کرتا تھا تو بڑی لذت ملتی تھی، پر اچانک مناجات پروردگار عالم کی لذت گویا میری زندگی سے ختم ہو گئی۔ کہتا ایک رات میں نے راز و نیاز کیا، خدا سے گریہ کیا، پروردگارا اس اتنی بڑی لذت سے مجھے کیوں محروم کیا؟ خدایا میں نے ہر طریقے سے کاؤنٹ کیا، کوئی گناہ کیا ہو مجھے کوئی چیز ملی نہیں، صلہ رحم کیا ہر کسی کے ساتھ، نہ کسی کے پاس مقروض ہوں کسی کا، نہ کوئی مجھ سے ناراض ہے، خدایا پھر یہ چیز کیوں نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جاتے ہیں، اللہ کی آواز آتی ہے موسیٰ میرے بندوں کو بتا دو، یہ مت سمجھیں کہ میرا عذاب یہ ہے کہ وہ بے اولاد ہو جاتے ہیں، میرا عذاب یہ ہے کہ میں ان کو تنگ دست بناتا ہوں، میرا عذاب یہ ہے کہ ان کا جمع بیٹا مر جائے۔ موسیٰ ان میں سے کوئی بھی میرا عذاب نہیں ہے، فرمایا میرا سب سے بڑا عذاب یہ ہے اگر میں اپنے کسی بندے سے ناراض ہوتا ہوں میں اسے اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں۔ اب اسے مصلی پہ آنے میں تکلیف ہوتی ہے، اب اگر یہ میری دربار میں جب باتیں کرے گا تو اس بندے کو وہ سکون نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے، کہ یہی میرا سب سے بڑا عذاب ہے۔ اور جس بندے سے میں راضی ہوتا ہوں اسے بار بار اپنے در پہ بلاتا ہوں، اسے بار بار مصلی عبادت میں بلاتا ہوں، اسے وہ لذت اور چاشنی عطا کرتا ہوں کہ سر کٹ بھی جائے پر نو کے نیزہ میں میری تلاوت میں مشغول رہتا ہے۔ یہ عشق خدا کی نشانی ہے نا۔ کس کا لقب ہے زین العابدین، سید الساجدین؟ امام زین العابدین کا نا۔
ان کی عبادتیں بتاتی ہیں کہ خدا ان سے کتنا راضی تھا، ان کا ذکر بتاتا ہے۔ یہ عابد کہتے ہیں رات کو رویا، اللہ سے راز و نیاز کیا، اللہ نیک بندوں کو خواب کے عالم میں ان کی غلطیاں بتاتا ہے۔ یہ حدیث معصوم ہے۔ جب پریشانی ہو خدا خواب میں اشارہ دے کے بولتا ہے کہ تیری اس خطا کی وجہ سے اس نعمت کو تجھ سے اللہ نے کیا کیا ہے، چھین لیا ہے۔ کہتے خواب کے عالم میں نے ایک فرشتے کو دیکھا، میں نے کہا اے ملیک مقرب، اے اللہ کے فرشتے بتا تو صحیح، عبادتوں سے مزہ کیوں نکل گیا؟ میرا کون سا گناہ، میری کون سی خطا ہے جس کی وجہ سے مجھے عبادتوں میں مزہ نہیں آ رہا؟ اس فرشتے نے کہا کہ سن، اللہ کی دربار میں تیرے لیے ایک چڑیا نے شکایت کی ہے، ایک چڑیا نے، کسی انسان نے نہیں، کسی بچے نے نہیں، عصفور، ایک چڑیا ہے جس نے رب کی دربار میں تیری شکایت کی ہے۔ اچھا، جتنا آپ خدا کے قریب جاتے ہیں نا، سینسیٹیوٹی اتنی بڑھ جاتی ہے، حساسیت اتنی بڑھ جاتی ہے۔ بعض اوقات جو میرے لیے کام ثواب ہے وہ مقربین کے لیے گناہ ہوتا ہے۔ اللہ کیا کیٹیگری رکھی ہوئی ہے، ایک خطا ہم کریں نہ کوئی سزا ہے نہ رب کی ناراضگی ہے، لیکن وہ چھوٹی سی خطا خدا کا نبی بھی کر دیتا ہے ترک اولا مان کے۔ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال کے خدا اتنی لمبی سزا سناتا ہے۔ حضرت یوسف جیل میں ہے، ایک بندے کی خواب کی تعبیر کی ہے، چھوٹ کے جا رہا ہے بادشاہ کے پاس، کہ اسے بتا دینا میں بے گناہ ہوں، بس اتنا بولا اس نے، سفارش کرنا جا کے میری۔ 6-7 سال حضرت یوسف کی سزا کو بڑھا دیا گیا، کیونکہ جب تو صاحب معرفت، صاحب قرب پروردگار عالم بنتا ہے، اللہ کی سختی بڑھ جاتی ہے کہ میں ہر کسی کی غلطی برداشت کروں گا، تیری نہیں کروں گا۔ جب تو فرش عزا حسین ابن علی پہ آتا ہے اور یہ بولتا ہے میں امام حسین کا ماننے والا ہوں، جب یہ بولتا ہے میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کا ماننے والا ہوں، اب خدا کے تمہارا حساب الگ ہے، اکاؤنٹ الگ ہے۔ جس طرح بینک میں جاتے ہو نا، مختلف اکاؤنٹوں کی قسمیں ہوتی ہیں، تیرا اکاؤنٹ ہی الگ ہے اللہ کے ہاں۔ تیرے اچھے اعمال کی جزا بھی بہت ہے اور تیری چھوٹی سی غلطی کی سزا بھی بہت ہے، کیونکہ تو حسین کا ماننے والا ہے، کیونکہ اس نے وہ معارف نہیں سنے، اس نے وہ حدیثیں نہیں سنی جو اہل بیت کا کلام تو سن رہا ہے۔ کہ ایک چڑیا نے اے عابد تیری شکایت کی ہے، کہتا نیند سے اٹھا، غور و فکر کرنے لگا میں نے ایسی کون سی غلطی کی ہے۔ اسے یاد آیا کہ ایک دن اپنے گھر کے اندر بیٹھا تھا، اس کی کھڑکی پہ ایک چڑیا آ کے بیٹھ گئی، اور چڑیا جیسے بیٹھی اس کے بیٹے نے کہا کہ بابا چڑیا کو اندر لاؤ، میں اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، کھڑکی بند کر لی، کہتے 2 گھنٹہ اس بیچاری چڑیا کو دوڑاتا رہا، صرف اپنے بیٹے کو خوش کرنے کے لیے۔ اب اس حیوان پہ کیا گزری، اس نے شکایت کی۔ رسول خدا اپنے اصحاب کے بیچ میں فرمایا وہ مومنہ خاتون جو اس دن مر گئی، دنیا سے چلی گئی، ابھی خدا نے اسے قید و بند میں ڈال دیا۔ یا رسول اللہ وہ تو بڑی نیک تھی، کہاں تھوڑی دیر کے لیے خدا نے اسے بند کیا؟ یا رسول اللہ کس گناہ کی سزا؟ کہ اس نے اپنی زندگی میں ایک بلی کو چند گھنٹوں کے لیے اپنے گھر کے اندر بند کر دیا تھا۔ مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومثقال ذرۃ شرا یرہ، چھوٹی چھوٹی چیز کا بھی پروردگار عالم حساب و کتاب لیتا ہے۔ اب امت یہ سوچے، اب مسلمان یہ سوچے، جب خدا ایک حیوان چڑیا کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتا اور اس کو اذیت اور آزار دینے کی سزا مسلمان کو دیتا ہے، ان کا کیا ہوگا جنہوں نے حسین کی 4 سالہ بچی کو تکلیف دی تھی؟ اور آج یہ سوال کرے کہ خدا چاہے تو یزید کو بخش دے گا، جب وہ ایک چھوٹی سی چڑیا کو تکلیف دینے کی سزا معاف نہیں کر رہا۔ مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومثقال ذرۃ شرا یرہ، اللہ کے یہاں ذرے ذرے کا کیا ہے، حساب و کتاب ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو پہلی چیز خوف پروردگار عالم، دوسری چیز ہم نے کل عرض کی، زندگی میں سب سے زیادہ پرائرٹی جس چیز کی ہونی چاہیے وہ پروردگار عالم ہو۔ مثال میں نے دی، وہ بندہ نبی کی بیعت کرنا چاہتا تھا، نبی نے کیا کہا، اگر حاضر ہو اپنے باپ کو قتل کرو تو میں بیعت لوں گا۔ تیسری چیز جو آج بیان کرنا چاہ رہا ہوں،
ایتھیکل ایگریمنٹس اہل بیت فرماتے ہیں، فرمایا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا من یؤذی جارہ، وہ علی والا ہو ہی نہیں سکتا، وہ صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر اخلاقی صفات نہ ہو۔ پھر مثال دی، فرمایا جو اپنے ہمسائے کا خیال نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ہمسایہ یہودی ہے فرق نہیں پڑتا، ہمسایہ سلفی ہے وہابی ہے دشمن ہے فرق نہیں پڑتا، جو اپنے ہمسائے کا خیال نہ کرے مومن نہیں ہو سکتا۔ مال تو نے اپنے لیے بنایا، اولاد کو اچھی تربیت دی اپنے لیے، لیکن دوسروں کے لیے تیرا اخلاق کیسا ہے، سوسائٹی میں تیرا رویہ کیسا ہے؟ ایک بلڈنگ میں تیری بزنس کا آفس پڑا ہوا، ان آفس والوں میں لوگ تجھے کس نام سے جانتے ہیں، تیری اخلاقی صفات کیا ہیں؟ اہل بیت کا نام آج کیوں چمک رہا ہے دنیا میں کہ ہم برملا دعوت دیتے ہیں، آؤ بھائی اپنے بڑوں کی تعریفیں کرو اپنے ممبروں سے۔ چار قصے ان کے پاس نہیں ہیں، چار کہانیاں ان کے پاس نہیں ہیں، چار حدیثیں ان کے پاس نہیں ہیں، لیکن جب اہل بیت کی بات آتی ہے اتنی حدیثیں رسول خدا کی ان کی تعریف میں، اور یہ نہیں کہ تعریف ایسے ہی کر دی تھی۔ پھر جب سیرت میں جاتے ہو دیکھو نارمل حالات میں نارمل رہنا یہ تقوی نہیں ہے، ایب نارمل حالات میں نارمل رہنا یہ تقوی ہے۔ مثلا ابھی آپ مجلس میں آئے ماشاءاللہ بڑے با اخلاق با ادب ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے۔ فرش عزا امام حسین پہ ہر بندے کو خیال ہوتا ہے یہاں با ادب ہو کے بیٹھنا ہے۔ کربلا گئے امام حسین کی زری کی زیارت کر رہے ہیں، ایسے لگتا ہے سارے لوگ فرشتے ہو گئے، اللہ اللہ نمازیں سجدے دعائیں، امام حسین کا نام، اللہ کو سجدے کیے جا رہے ہیں۔ بندہ کہتا ہے کاش یہ پوری زندگی ایسا رہے۔ 40 کی واک پہ جاتے ہیں، ہر مومن نیک ہو جاتا ہے، پہلے آپ پہلے آپ پہلے آپ۔ وہاں کے حالات تجھے بدل رہے ہیں، وہاں کا ماحول تجھے بدل رہا ہے، حالات نارمل ہیں، تیرے ایکشنز بھی نارمل ہیں، یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے۔ ایب نارمل حالات میں بندے کا ریئیکشن نارمل ہونا، سبھی آپ سے اچھے میں بات کر رہے ہیں، آپ بھی اچھے سے جواب دے رہے ہو، اچانک کسی نے آپ کی توہین کر دی، اب یہاں پہ آپ کا جو ریئیکشن ہے وہ نارمل ہونا چاہیے۔ ایسے ایسے مومنین میں نے دیکھے، ظاہر ہم مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، کوئی بیچارہ گاڑی چلاتا ہے، کوئی یہاں سے وہاں لے کے جاتا ہے۔ ایک مومن تھا پاکستان میں نہیں فورن کنٹری میں، رات کا وقت تھا، وہ ہمیں گاڑی پہ لے کے جا رہا تھا، اتنے اخلاق کا اچھا، مولانا بیٹھیے مولانا آئیے، ہم نے کہا واقعاً اگر علی والوں کا اخلاق ہو تو ایسا ہو۔ اب وہ سیٹرڈے سنڈے نائٹ تھی، انگریز آپ کو پتہ ہے ان راتوں میں شراب پی کے گاڑیاں چلاتے ہیں، اور ایک انہی راتوں میں سے لیٹ نائٹ تھی۔ اب لیٹ نائٹ وہ انگریز گاڑی چلا رہا تھا تو اس نے تھوڑی غلط گاڑی چلائی، اس کو لگنے والی تھی۔ میں نے اچانک دیکھا اس کا رویہ بدل گیا، اس نے وہ گالیاں دی تو ہم نے سنی بھی نہیں تھی، انگریزی میں اس کو وہ گالیاں دی، میں پریشان ہو گیا کہ یہ وہی مومن ہے جس کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ بندہ کبھی گالی بھی دے سکتا ہے، لیکن جیسے حالات بدلے نا اخلاق بدل گیا۔ یہاں میں ابھی عبداللہ الحسین کے مصائب پڑھوں گا، سارے مومن کہیں گے یا لیتنا کننا معکم فافوز معکم فوزا عظیما، مولا جب آپ کو پتہ مل گئے
نارمل کنڈیشن اس کے اندر پیدا ہوئی، جواب دینا چاہتا تھا تو خود کو دھوکا بنا، نارمل حالات میں بتائے مومن سے مل کر سب پتا چلا دونوں ایک دوسرے کو دشمن بن گئے. کیا ہوا؟ 50,000 نہیں دے رہا تیرے، 60,000 نہیں دے رہا تیرے، 1 لاکھ میرا نہیں دے رہا، جس تو شیر و شکر دے 1 لاکھ کا دشمن بنا دیا. ایکسیڈنٹ ایگریمنٹس، ہم سارے کے ساتھ تیرا اخلاق، تیرا رفتار، تیرا کردار پڑھتے ہو نا اس ممبر سے. مدینے آیا، کسی نے کہا مولا کوئی آیا ہے مسلمان رہنے کے لیے، گھر نہیں کا دے دو، کھانا نہیں کا دے دو. جانے لگا تو امام نے کہا جو اچھے میں اچھا گھوڑا ایسے دے چلا جائے. قریب آیا کہنے لگا زین العابدین علی بن الحسین، لگتا ہے تو نے پہچانا نہیں. جانتا ہوں پتا ہے کہ کون ہو، کبھی کوئی ہو جس میں خبر کے سینے میں بڑی چھپائی تھی. جانتا ہوں کیسے بول سکتا ہوں، جانتے ہوئے گھر دیا، کھانا دیا، پانی دیا، سواری دی. یاد رکھ کربلا میں ہم تیرے مہمان، تو نے وہ کیا جو تیرا کردار، یہاں تو میرا مہمان، میں نے وہ کیا جو میرے بابا علی کا کردار. نام اہل بیت ایسے بلند نہیں ہے کہ اصول اخلاق اتنے بلند ہیں. مجبور ہے انسانیت اہل بیت کے فضائل پڑھنے کے لیے. نہیں ملتے تاریخ میں کسی کی ایسی شخصیت. لاکھ لوگوں نے فرا علی کا بھائی ہے، 1 گھنٹہ اس کے فضائل سناؤ اس ممبر پہ، اخلاق سناؤ اس کا ممبر پر، کردار سناؤ، عبادت سناؤ، شجاعت سناؤ، سخاوت سناؤ. نہیں ہے، لیکن ان کی سیرت موتیوں کی طرح بھری ہوئی ہے، کیونکہ تمہارے لیے اسوہ ہے. اسوہ فرمائے امت، رسول تو تمہارے لیے اسوہ ہے. رسول کے بعد اگر کوئی اسوہ ہے تو یہ آل رسول ہے، جس کی سخاوت، جن کی شجاعت. فرمایا اس کے دل میں خوف خدا نہیں اگر اس کے وجود میں یہ 30 نشانی. وہ کون سی نشانی ہے رسول اللہ؟ فرمایا جو ایتھیکل ایگریمنٹس، اخلاقیات کا پابند. جوانوں کو کہوں گا آج یہ جو 10 دن آپ کے آتے ہیں، آپ کی اکثر ایکٹیویٹی سوشل ہوتی ہے. پرائیویٹ ایکٹیویٹی میں کوئی معاشرے کا اثر نہیں پڑتا. گھر میں کیا کر رہا ہوں، کیا کھا رہا ہوں، کیسے سو رہا ہوں، کیا پہن رہا ہوں، کون سا ڈرامہ دیکھ رہا ہوں، کون سی فلم دیکھ رہا ہوں، موبائل میں کیا دیکھ رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں، اس سے لوگوں کو کوئی اثر نہیں پڑتا. اس کا اثر میری ذات پر ہے. لیکن جب محرم کے دن آتے ہیں، جلوس نکلتا ہے، اثر عوام پر ہے. مجلس ہوتی ہے، لاؤڈ آواز آ رہا ہے، اثر کس پر ہے؟ عوام پر ہے. آپ کی نقل و حرکت، اثر عوام پر ہے. خواتین کالے کپڑے پہن کے روڈوں پہ چلتی ہیں، اثر عوام پر ہے. جوان چلتے ہیں، اثر عوام پر ہے. اب یہاں پہ ایک پازیٹیو اور اخلاقی اثر دینا ہے کہ لوگ اس سے متاثر ہوں. کہیں عوام یہ نہ بولے کہ اب ان کے 10 دن ختم ہو گیا، ہماری جان چھوٹ گئی. بار بار جوانوں کو بولتا ہوں گاڑیاں آہستہ چلایا کریں. بار بار میں بول رہا ہوں مولانا کے ساتھ جو پروٹوکول میں چلتے ہیں ان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. روڈوں پہ ایسے بھگا بھگا کر کبھی لے جایا کریں. بارشوں کا موسم ہے، پانی ہے، آپ تیز گاڑی چلاؤ گے، پانی اچھلے گا، کسی غریب پہ گرے گا، آپ کا کیا جاتا ہے؟ شریعت کا نام خراب ہوگا. خاتون کالے کپڑے پہن کر گزر بازار سے نکلے گی، کہیں اور جائے گی، خدا نہ خاصا اس کا حجاب صحیح نہیں ہے، جورابی نہیں پہنی ہوئی ہے، بدن کا کوئی حسن نظر آ رہا ہے. نہ کوئی تجھے جانتا ہے، نہ کوئی تمہارے باپ کو جانتا ہے. لوگ کالے کپڑے کو آپ جانتے ہیں. نسبت حسین یا کالا کپڑا نہ پہن یا کپڑا پہنتی ہو تو زینب کی چادر کا احترام کر، یا اپنی نسبت حسین سے نہ بنا، یا بناتے ہو تو حسین کا احترام کر. کالے کپڑے پہن کر نشہ نہ کیا کر، کالے کپڑے پہن کے گناہ نہ کیا کر، کالے کپڑے پہن کے گالیاں نہ دیا کر. کیونکہ لوگ اس کالے لباس کو جانتے ہیں. لباس بدنام ہوتا ہے تو مکتب بدنام ہوتا ہے. ہم سایوں کا خیال کیا کریں.
یہ بھی نہیں کہ اپنے حق سے پیچھے ہٹے، اپنے جلوسوں سے پیچھے ہٹے، نہیں، ہر چیز کریں، لیکن ایک ایسا نظم بنائیں جس میں آپ محبت سبھی رابطوں کا کرتے ہو، پیاسوں کو پانی پلاؤ، اپنوں سے کہتے دوسروں کو پلاؤ، تاکہ ان کو پتا ہو یہ مکتب پیاس بجھانے کا مکتب ہے۔ پیاس کرتے ہو اپنوں کو 10 دنیا دو، غیروں کو 100 دنیا دو۔ دیکھو جب حسین کے نام کا ایک دانہ کھائے گا تو حسین سے نمک حلالی کرے گا۔ الناس عبید الاحسان، سائیکولوجیکلی پوائنٹ آف ویو میں بتایا، لوگ احسان کے غلام ہوتے ہیں۔ مسائل لوگوں کے حل کیا کرو، پریشانی لوگوں کے حل کیا کرو۔ جو مومن 10 سال سے آپس میں لڑ رہے ہیں، مسئلہ کہ 1 لاکھ 2 لاکھ کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ نے تجھے دیا لاکھ لے کے ان کا مسئلہ حل کروا، یا بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، مسئلہ حل کروا۔ یہ وہ سیرت علی اور آل علی ہے۔ فرمایا خوف خدا ہوگا تو وہ کوئی کام کرے، اللہ کا خوف ہوگا تقویٰ بڑھانا چاہے گا، ایک کام میں بول ہوگا۔ رسول گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قرآن میں کئی آیتیں ہیں، من خاف اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، خاف منہ کل شیء، جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر اس مسئلے سے ہر کوئی ڈرتا ہے، خدا اس میں ہیبت پیدا کرتا ہے۔ شاہ کے زمانے میں جو انٹیلیجنس ایجنسی تھی اس کا نام تھا سواک۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کے کچھ لوگ خمینی کو اٹھانے گئے، یہ خود سپاہی انٹیلیجنس کہہ رہے جب خمینی کو اٹھانے گئے، لینے خمینی کو گئے تھے، کہہ رہے ہاتھ ہمارے کام پر ہوگا، وہ ہیبت خدا عباس علمدار جب حملہ کرے تکو تنا آگے 4000 سپاہی آ رہے ہیں، خوف اتنا ہے کہ عباس کو دیکھ کے بات ہیبت اللہ بتا ہے۔ اگر تیرے دل میں خدا کا خوف ہے تو یہ نہیں چلے، اللہ ایک ہیبت عطا کرتا ہے، ایک قدرت عطا کرتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ سے ڈرے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ کل میں نے مثال دی نا، جو بندہ قانون سے ڈرے پھر وہ پولیس سے نہیں ڈرتا، پولیس سے وہی ڈرتا ہے قانون سے نہیں ڈرتا۔ ڈرائیونگ لائسنس ہو، کاغذات ہو، ہر چیز آپ فروغ کریں گے، پولیس سے کیسا روک لے، کیا مطلب پولیس سے کیوں ڈرو؟ کیونکہ میں نے قانون کا خوف رکھا ہے۔ جو خوف خدا رکھتا ہے پھر وہ اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتا، جو خوف خدا رکھتا ہے پھر وہ یزید سے نہیں ڈرتا۔ رسول خدا اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ دیوار پر، اب پچھلے زمانے کے گھر پہ جو نیچے رکھتے تھے تو دیوار پہ دراریں ہیں، تو دیوار درار سے گلی کے اندر دیکھا 2 مومن آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اسلام کا حکم ہے جب 2 لوگوں کو لڑکا ہوا دیکھو صلح کرنا، معاشرہ بچاؤ۔ ہمارے یہاں ملک میں 2 لوگ لڑ رہے ہیں، اور مرچیں ڈالتے ہیں اور مسالہ ایڈ کرتے ہیں، اور لڑے دل ہمارا خوش ہوتا ہے۔ شیطانی وہ یزیدی سے بات ہے، مومن برداشت نہیں کرتا 2 لوگ آپس میں ناراض ہو جائیں۔ دیوار میں درار آئی، اس درار سے نبی نے دیکھا گلی میں 2 مسلمان لڑ رہے ہیں، ایک نے دوسرے کا گریبان پکڑا ہوا ہے، شور مچا ہوا ہے، فوراً رسول خدا باہر نکلے، کیا ہوا، کیوں لڑ رہے ہو؟ یا رسول اللہ یہ مقروض ہے، اتنے پیسے اس لیے دینے ہیں، اتنے سال گزر گئے میرے پیسے نہیں دے رہا۔ 1 بار مانگا، 2 بار مانگا، 3 بار مانگا، تھک گیا ہوں کام ٹرائی کر رہا ہے۔ اب دیکھیے رسول ٹھنڈا کیسے کر رہے ہیں، فرمائے میرے پیارے مسلمان، سنیں حدیث، ان للہ ظل بالجنہ، جنت میں پروردگار اعظم نے ایک ٹھنڈا اور نورانی سایہ بنایا۔ یہ سایہ مخصوص ہے ان لوگوں کے لیے جن کو معاف کرنا چاہتا ہے، جن کو بخش کرنا ہے، جو مسلمانوں کو بخش کرنا ہے۔ نبی کا کلام سنا، دل میں اثر ہوا، فرمایا یا رسول اللہ بہت خدا سنسا ہے، میں نے اپنا سلس مثلاً اگر 30,000 درہم کا مفروض تھا، 10,000 میں نے اسے معاف کیا، تاکہ جنت کے اس سائے میں اللہ مجھے کیا عطا کرے، باقی جو 10,000 ہے میں 1 سال کی مہلت دیا رسول، تاکہ سکون سے کما
نبی نے دعا کری ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگار تمہاری عزت میں تمہارے مال میں اضافہ فرمائے. یہ رحمت اور رحمت مسلمان کی دوسرے مسلمان کی یہی تو مسئلہ پرشن جاتا. آج اللہ عظمہ فلسفی ایران کے بہت بڑے عالم تھے فرماتے ہیں کہ آغا فلسفی تبلیغ کرتے تھے ایران کے مختلف شہروں میں. تو ایک مرتبہ ان کا جانا ہوا ایران کی کچھ آبادی تھی جہاں غیر شیعہ رہتے تھے دوسرے مسلمان. آغا فلسفی نے دیکھا وہاں کوئی تبلیغ نہیں ہو رہی, کوئی امر بالمعروف نہیں ہو رہا, کوئی نہی عن المنکر نہیں ہے. ان کو بہت برا لگا. لوگ نہ نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, معاشرے برائیاں بیماریاں گناہ. آغا فلسفی نے علماء اہل سنت کو مسجد میں جمع کیا. وہاں کے جو امام جمعہ جماعت پیش امام ہوتے مبلغین تھے سب کو جمع کیا. تو ان کا بندگان خدا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, اتنے حالات ہمارے علاقے کے برے کیوں ہیں کہ جماعت مسجد میں نہیں آ رہا. جوان کی توجہ نماز کی طرف نہیں, عورتوں کی توجہ حجاب کی طرف نہیں, عفت کی طرف نہیں, دیکھتے رہے معاشرے کی طرف پسند ہو گئے. تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھی, امر بالمعروف کی فضیلت بتائی تاکہ ان کو تھوڑا سا جوش دلائے, تاکہ اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں جا کے کیا کریں, تبلیغ کریں. اگر کوئی کبھی کہتے جیسے میں نے سمجھانا ختم کیا, ایک عالم اہل سنت کا کہنے لگا فلسفی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, تبلیغ کرنا نہیں چاہتے؟ ہم بھی کرنا چاہتے ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں لوگ انتظار کرنا ہے, لیکن کیا کریں, ہمارے پاس کوئی حسین خدا نے تم شیعوں کو حسین دیا ہے کہ ہم اتنے لوگ گھروں سے نکال ہی نہیں سکتے. یہ نعمت تم شیعہ علماء کے پاس ہے کہ حسین کے نام پہ بوڑھے بچے جوان عورتیں سب آ کے جمع ہو جاتے ہیں. کہ ہم کس نام پہ جمع کریں لوگوں؟ آتے ہیں مسجد میں آ گئے, جمعے میں آ گئے, تھوڑی تفریق کر دی. جمعے میں بھی یہ تھوڑی عورتیں بھی آئیں, مرد آ جاتے ہیں, بچے نہیں آتے. لیکن تمہارے حسین ہے, حسین آج کی ایسی نعمت ہے, جوان بوڑھا بچہ عورت سب پر پیدا ہو بیٹھتے ہیں. یہ فرصت ہمارے پاس نہیں ہے, ہم مجبور ہیں. اب بندہ گھر جا کے 2 رکعت نماز شکرانہ نہ پڑھے کہ خدا نے اس قوم کو حسین اسی نعمت عطا کی. کروڑوں لاکھوں لوگ, کون سا خرچہ ہوتا ہے ہمارا, ایک سیاسی جلسہ ہوتا ہے, کتنے کروڑوں مزے بھیجتے ہیں, دیگوں کی لالچ دیتے ہیں, 500 کی لالچ دیتے ہیں, غریبوں کو بٹھا بٹھا کے بسوں میں اپنے جلسے کرواتے ہیں. لیکن کیا کس نے بس دے دیا, کیا کس نے آپ کو بولا کہ آؤ کھانا کھایا جائے؟ یہ وہ حرارت ابی عبداللہ حسین ہے جو امام نے اپنے شیعوں کے دل میں ڈالی. آپ اس کا استفادہ دو, اس سے فائدہ دو, اپنی نسلوں کو قربان چڑھاؤ. تو کربلا ایک تہذیب کا نام ہے. کربلائی تب تک کربلائی نہیں بنتا جب تک اس کے وجود میں خوف پروردگار عالم. 2 صفات باقی میں نہیں, چوتھی صفت یہ ہے کہ انسان بنہا نفسہ عن الہوا ہوا ہے, جو اپنے نفس کو ہوا سے بچائے. ہوا گناہ نہیں ہے, گناہ سے تو شیعہ میں سے ہی بچتا ہے. اللہ تعالیٰ خوف خدا کے یہ ہے کہ بندہ خود کو ہوا و ہوس سے بھی بچائے. بعض اوقات ایک چیز حلال ہوتی ہے لیکن اس کی ہوس رکھنا بھی بندے کو خدا کے خوف سے دور کرتا ہے. مثلا بریانی کھانا حلال ہے, تو بندے میں اتنی ہوس ہو کہ ڈیلی بولے آج اس ہوٹل پہ کھانا ہے, کل اس ہوٹل پہ کھانا ہے, دن میں 5 مرتبہ بریانیوں کے پیچھے گھومتا رہے. ہوس شہوت انسان کے اندر حلال چیز ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ طلب ہے, تعدد طلب ہے. شہوت کو پورا کرنے کے لیے ہر بار نئی چیز کی خواہش کرے. فرماتے بھی ہمارے شیعوں میں سے نہیں بن سکتا. جو شکم پرست ہے یہ بھی ہمارے شیعوں میں. گناہ دور کی بات ہے, گناہ نہ کرنا تو ایک سیدھی سی بات ہے. منع اپنے نفس کو عن الہوا, ہوا سے بچا ہے, ہوس سے بچا ہے. ہوس باز بندہ
اولاد وعلى صحابہ بلند آواز سے السلام علی وعلى آل ابن وعلى اولاد الحسین وعلى صحابہ حسین کی صدا بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی آل ابن وعلی اولاد وعلی صحابہ میرا سلام علی اکبر کے چھلنی سینے پہ میرا سلام قاسم کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ میرا سلام ننھی سے علی اصغر کی گردن پہ یہ راتیں رونے کی راتیں ہیں فرمایا جس بھی شہید کا لاشا خیموں میں آتا تھا سب سے پہلے بی بی زینب جاتی تھی کبھی قاسم کے لاشے پہ نوحہ پڑا کبھی علی اصغر کے ننھے سے بدن پہ گریہ کیا فضا کہتی ہے ایک مرتبہ خیمے میں دو ننھی سی لاشیں لائی گئی آج سنو زینب کی عظمت کتنی بلند ہے فرمایا قاسم پہ رونے والی اکبر پہ رونے والی ان دو ننھے سے لاشوں پہ نظر نہیں آئی فضا کہتی ہے میں خیمے کے اندر گئی کیا دیکھا بی بی زینب کا سر سجدے میں رو کے کہہ رہی الحمدللہ اے خدا تیرا شکر ہے تو نے زینب کی قربانی قبول کی فضا کہتی ہے میں نے کبھی زینب کو بچوں پہ روتا ہوا نہیں دیکھا قافلہ کوفے کی بازار میں روانہ ہوا کبھی اکبر کے سر کو دیکھ کے روتے تھے کبھی کہتی تھی عباس تیری آنکھیں بند کیوں ہے ذرا میرے بندے ہوئے ہاتھوں کو دیکھو کبھی عباس کا نوحہ پڑھتے کبھی اکبر کا نوحہ پڑھتے لیکن زینب بچوں پہ نہیں روئی فضا کہتی ہے جب شام کے زندہ میں کٹی ہوئی گردنیں لائی گئی امام حسین کا سر آیا بی بی زینب نے گودی میں لیا
اکبر کا سرایا اکبر کی مان لیا، اصغر کا سرایا رباب نے گود میں لیا، قاسم کا سرایا قاسم کی ماں نے گود میں لیا۔ فضا کہتی ایک مرتبہ دو ننھی سی گردن آئے، زینب کبھی حسین پہ روئے کبھی اکبر کا ماتم کرے۔ سر لانے والے نے کہا کیا ان سروں کی ماں مر گئی ہے، کوئی سر لینے کیوں نہیں آتا؟ فضا نے کہا مجھے دو، یہ میرے بیٹے ہیں۔ ننھی سی گردنوں کو گود میں لیا، بی بی زینب کے قریب گئے، رو کے کہنے لگی بی بی کیا بچوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ بچوں کو سینے سے کیوں نہیں لگاتے؟ رو کے کہنے لگی اماں فضا میں علی کی بیٹی ہوں، زینب جو ایک مرتبہ دے دے پھر واپس نہیں لیتے۔ کبھی زینب نے بچوں پہ گریہ نہ کیا۔ قافلہ کربلا پہنچا، اکبر کا مرثیہ پڑا، عباس کا نوحہ پڑا، حسین پہ گریہ کیا لیکن بچوں پہ نہیں روئی۔ راوی کہتا ہے قافلہ مدینے پہنچا، رو کے کہنے لگی مدینے والوں میں زینب اجڑ گئے، میرا حسین مارا گیا، او میرا جوان مارا گیا۔ کہنے لگی زین العابدین میں نانا کی زیارت کو جانا چاہتی ہوں لیکن میں اکیلی جاؤں گی۔ غضب کی روایت، ایک مرتبہ نانا کے روزے میں گئے، فضا کہتی ہے تکو تنہا بڑی حسرت سے نانا کی قبر کو دیکھا، رو کے کہنے لگی نانا نانا بڑی دور سے آئی ہوں، پوچھو گے نہیں زینب کیا لائی ہو؟ ایک مرتبہ کلائیوں سے کپڑا ہٹایا، نانا کی قبر پہ رکھا، رو کے کہنے لگی نانا تیری امت نے مجھے تعزیانے مارے، او نانا میری چادر چھینے، او نانا میرا اکبر مارا گیا۔ لیکن زینب نے بچوں کا نام نہیں لیا، نانا کی قبر سے نکلی سیدھا جنت البقیع روانہ ہوئے۔ فضا کہتی ہیں جب ماں کی قبر پہ گئے زینب نے کوئی لمبے مصائب نہیں پڑے، ایک مرتبہ خون بھرا کرتا نکالا، عجب نہیں قبر میں زلزلہ آیا ہوگا، زینب کرتا ہٹا، اتنا سننا تھا، رو کے کہنے لگی اماں تو نے کرتا برداشت نہ کیا، او میں نے 70 قدموں سے حسین کے سینے پہ شمر کو سوار ہوتا ہوا دیکھا۔ او اماں زینب سے پوچھو زینب پہ کیا گزرے؟ ایک مرتبہ کسی خاتون کی آواز آئے بی بی عبداللہ بلا رہے، جنت البقیع سے اٹھی سیدھا گھر جانے لگی۔ اب میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا بتا زینب کیا سوچ کے جا رہی ہوں گی، یقیناً سوچیں گی عبداللہ پوچھیں گے زینب میرے اولا محمد کہاں ہے؟
ایک مرتبہ گھر کا دروازہ کھولا، عبداللہ کی نگاہ پڑی، پہلا جملہ یہ کہا، اے بوڑھی خاتون رک جا، میری زوجہ گھر پہ موجود نہیں ہے۔ زینب کا کلیجہ پھٹ گیا، عبداللہ تو نے بھی نہیں پہچانا، او عبداللہ میں زینب ہوں، میرا حسین مارا گیا۔ یہاں بھی زینب نے بچوں کا نام نہ لیا، لیکن نزادارو کتنا صبر کرتے، زینب کے دل میں بھی ماں، سینے میں ماں کا دل تھا۔ ایک مرتبہ صحن کو دیکھا، زینب کو یاد آیا کبھی دو بچے یہاں کھیلتے تھے، ایک مرتبہ بچوں کا کمرہ کھولا، کیا دیکھا، دو ننھے سے مسلوں کو سینے سے لگایا، او نو محمد اب زینب کا دل نہیں لگتا۔ اے خدا، جب میرے بچے نہ رہے تو زینب جی کر کیا کرے گی؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔